معلومات ضرور ہونا چاہیے کہ مکہ فتح کیسے ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار اختیار فرمایا۔ آج ماہ رمضان کے 19 روزے ہیں۔ آج کے دن سے مکے کے فتح ہونے کی فضا تیار ہوئی۔ فتح مکہ وہ عظیم اور برکت دن ہے 21 رمضان مسلمانوں کی خوشی کے لیے ایسی عظیم خوشی کا دن ہے۔ ایک دور وہ تھا جس میں اسلام کی بڑی غربت تھی، بڑی مفلسی کی، بڑی لاچاری تھی۔ اسلام کو وہ گریڈ بھی ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، آپ لوگوں نے جلدی سنا تھا کہ حضور کا وہ زمانہ کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ کی سرزمین پر اپنے اس میں انداز سے لوگوں کے لیے جیتا، اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر فرمایا کہ مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ مکے کے لوگ اپنے آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، مگر امانتیں رکھنے کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے تھے کہ محمد بن عبداللہ وہ ذات ہے جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ شخص ہے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد حضور نے سفر پہاڑی پر اعلان فرمایا کہ اے لوگوں یہ لاکھوں منا کو اس طرح کی پوجا کو چھوڑ دو، اس کی عبادت کو چھوڑ دو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ وہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ شروع ہوا۔ حضور کی زندگی کے وہ لمحات شروع ہوتے ہیں جو ایک مومن کی زبان سے بیان کے باہر ہے۔ اس قدر تکالیف کا دور، ہر کوئی حضور کی جان کا دشمن ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور کو مکہ چھوڑنا ہی پڑا۔ نہ صرف حضور پر ظلم ہوا، حضور پر جن جن لوگوں نے ایمان لایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس قدر آپ پر ظلم کیا گیا، حضرت حبیب پر ظلم کیا گیا، اور بھی بہت سارے سوالے مصطفیٰ پر ظلم ہوا۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ اپنے کو جہاں سے ہجرت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، طائف کی طرف سے طائف کے سرداروں کو پیغام اسلام کیا، مگر وہاں بھی جو معاملہ ہوا وہ آپ لوگوں نے اس کو سماعت کیا۔ پتھر مارنا، ان کی انگلیاں ڈالنا، ماٹی بچھا دینا، حضور کو گالیاں دینا، حضور کے پیچھے اوباش لوگوں کو سیٹیاں بجا کر حضور کو مجنون کہنا، حضور کو معاذ اللہ کاہن کہنا، جادوگر کہنا، ایسے ایسے الفاظوں سے نبی توہین کیے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جتنا دکھ میں نے سہا ہے کسی نبی کو اتنی تکلیف کی 63 سالہ زندگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جتنا دکھ اسلام کی تبلیغ میں نے سہا ہے کسی نبی نے نہیں سہا۔ جبکہ آپ تاریخ پڑھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ 950 برس میں نے تبلیغ اسلام کی، اللہ کی وحدانیت کے ترانے گائے۔ 950 برس ہو گئے میری قوم کے چند ہی افراد مسلمان ہوئے۔ 950 برس اتنا ستایا مجھے، اتنا مارا، اتنا مارتے تھے حضرت ان کی قوم کے لوگ دعوت اسلام کو تبلیغ دیتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ اور جب لوگ سمجھتے تھے کہ بے ہوش ہو گئے، ایسا لگتا ہے یہ مر گئے، تو لوگ پھر وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی آتا ہے اٹھاتا پانی میں نکلا تو ہوش میں جاتا ہے، اتنی تکلیف دیتے تھے۔ 950 برس حضرت کو تکلیف ہوئی، مگر حضور کیا بتاتے ہیں مجھے جتنی تکلیف ہوئی کسی نبی کو تکلیف ہوئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کی اس فرمان سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے میں کتنی تکلیف کا مظاہرہ کیا ہوگا، کتنی تکلیف اٹھائی۔ وہ دور تھا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو غلبہ دیا، پھر سنے کی دو میں ہجرت فرمانا حضور مکہ چلے گئے۔ مکہ میں حضور کے استقبال پر بدر کی 2 ہجری ہوا کہ چند دن پہلے ہم نے بدر میں سماعت کیا ہے کہ جنگ بدر میں کیول
313 مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا اور وہی مسلمان تھے. حضور نے کیا کہا کہ نظر میں کہ اللہ بس یہی ہے 313 میرے پانے والے. اگر آج یہ ختم ہو گئے تو اسلام ختم ہے. آپ اندازہ کریں اسلام کے عروج کو کہ اللہ نے کیسا عروج دیا. سن ہجری 2 میں 313 مسلمان ہیں مکے کے اندر اور ہجری 8 میں فتح مکہ ہوتا ہے. کیول 6 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو ایسا عروج عطا کیا, ایسی ترقی عطا کی کہ اس وقت جب فتح مکہ ہوا تو راوی کہتے ہیں کہ 12,000 مسلمانوں کا لشکر تھا. 6 سال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا عروج عطا فرمایا. یہ خوشی کا دن تھا اسلام کی تاریخ میں, ایسا مسرت کا دن. آپ تصور کریں وہ مکہ جہاں حضور کو گالیاں دی ہوئی, وہ مکہ جہاں غلامان مصطفیٰ کو مارا گیا, وہ مکہ جہاں حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, وہ مکے کی زمین جہاں حضور کو شابہ ابی طالب کی کٹھنائیوں میں رہنا پڑا, وہ مکے کی سرزمین جہاں پر حضور کے پاس کوئی اختیار نہ تھا, چھپ چھپ کر رہنا پڑتا تھا, ماننے والوں کو حضور کے ماننے والے کو اسلام چھپانا پڑتا تھا. ایسے مکے کی وہ سرزمین صرف 8 سال کے بعد ریٹائر ہونا 6 سال بعد اور اس پورے کے پورے مکے پر اپنا کنٹرول آ جانا پتا ہونا کتنی خوشی کا دن تھا. تمام اہل اسلام خوشی و مسرت میں مکے کی سرزمین پر جاتے ہیں اور فتح مکہ بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوتا ہے. اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ یہ تاریخی واقعی اسلام کی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کون سا سبب تھا, کون سی وجہ تھی کہ مکہ فتح ہوا. حضور کا کنٹرول مکے پہ آ گیا اور تمام معبودات باطل کو مکے سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اپنے حکم کے ذریعے اسلام کے جھگڑے کو واپس نصب فرما دیا. دراصل یہ صلح کی صلح حدیبیہ جو کہ بدر کے بعد قریش ڈرے ہوئے تھے. ایسے 70 بڑے بڑے سرداران قریش بدر میں مارے گئے جن کی ٹوٹیاں ہوتی جو اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے تو مرد مقابل کو گھبرا جاتے تھے کہ اب تو حمزہ آ گیا, شیبہ آ گیا, ابو جہل آ گیا. یہ ایسے ایسے نام تھے کہ صرف اکیلے ہی آ جاتے. 70 سردار قریش, یہ کوئی اکیلا بھی آ جاتا تو لوگ ڈرتے تھے جنگی تھے لوگ, مگر اللہ نے ایسی فتح دی کہ 70 کے 70 جتنے بھی تھے سارے اللہ نے مار دیا اور اللہ نے فتح عظیم بدل کرنا ہے. اس کے بعد ایک دہشت تھی کہ مجبور ہو گئے کہ صلح کرنا, ہم لڑائی بہتر ہے کہ لڑائی نہ کی صلح. صلح کیا تھی؟ صلح حدیبیہ میں بہت ساری باتیں رکھی گئی تھی. اس میں ایک معاہدہ یہ تھا ہم آپس کو 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے, کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوگا. امن سمن سے آپ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا اپنا کریں, آپ اپنے مذہب کے کریں, آپ اپنے مذہب کے کریں. اور ایک اس میں معاہدہ یہ تھا آپسی جو قبیلے تھے جس قبیلے کی جس سے بنتی ہو اس سے معاہدہ کر کے حفاظت کرنا, کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں رہے گا. قبیلہ بنی بکر نے قریش سے آپس میں معاہدہ کر دیا. یہ دونوں قبیلے مل گئے کہ اگر کسی نے قبیلہ بنی بکر پر حملہ کیا تو قریش اس پر حملہ کرے, اس کے ساتھ ان سے لڑائی ان سے لڑائی. اسی طرح قبیلہ بنو خزاعہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے بنو خزاعہ ایسا وزیر تھا جس نے حضرت تعلق سے معاہدہ کیا تھا اور اسی کا مطالبہ کیا کہ ہم نے آپ کے چچا سے بھی معاہدہ کیا, وہاں سے کیا تھا کہ اس کو کیا ہمارے بات کیا ہو گیا, ہم کیا ہو گیا کوئی لڑائی جھگڑا ہم اپنا کام کریں. وہ یہ معاہدہ ہوا ہجری 6 میں, صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہجری 6 میں ہوا اور 2 سال کے بعد قبیلہ قریش نے قبیلہ بنی بکر کے ساتھ مل کر قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا. اب چونکہ حضور سے معاہدہ تھا کہ جو خزاعہ قبیلے پر حملہ کرے گا حضور اس کا ساتھ دے گا, مسلمان ساتھ دے گا, اس وقت مسلمان طاقت ہجری 6 میں مسلمانوں نے پوری فتح کی, پورا مکہ جو مسلمانوں نے بھرا تھا. اس وقت 10,000 12,000 مسلمانوں کے لشکر کا تیار تھا. تو کیونکہ مسلمانوں کا اب وہ دور نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کوئی ڈرا سکے. اب تو وہ دور اللہ نے لایا تھا 6 سال میں کہ لوگ مسلمان سے لڑتے تھے, اتنی تعداد اللہ نے مسلمانوں کی تھی. جب قبیلہ بنو خزاعہ پر قریش نے قبیلہ بنی بکر کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا, یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی ظلمت کو بھی نہیں دیکھا. جو لوگ اچانک حملہ کیا ان پر, رات میں حملہ کیا,
کیا کہ اس کو قتل عام شروع کر دیا. اب قبیلے کے لوگ کیا کریں, وہاں سے باہر کے دوڑے سمجھے, کیونکہ یہ سب میں مشہور تھا کہ جو حرم میں آئے گا اس کو حملہ نہیں ہوگا. یہ سبھی قبیلے کا ایک مانا جاتا ہے کہ حرم پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. حرم کی اتنی حرمت سب رکھتے تھے, اگر کہ وہاں تھے مگر لوگ حرم کی وہ رکھتے تھے تاکہ کی ہے وہ حملہ نہیں کرنا. لوگ قبیلے خزاعہ کے لوگ جب حرم میں چلے گئے سہیل حرم میں, اس خیال سے کہ ہم کو اچانک حملے ہو گئے رات میں, ہم کہاں سے تو مقابلہ کریں گے اور اس طرح میں ہم اس کو پکار لیں. تو ہم سوئے گئے رات میں اپنے قبیلے میں جہنم کا حکم حملہ کر دیا. یہ بدشکلی کی اور بحری تھی, لوگ اپنی یاد بچا کر خدا کے حکم مکہ حرم میں سہیل حرم میں پہنچے, مگر ان بختوں نے اس سہیل حرم میں ان کو پکڑ لیا, اس کی بھی حکمت کا خیال نہیں کیا. جب یہ لوگ جا کے لوگ مر گئے, 23 لوگ قبیلے خزاعہ کے شہید ہوئے. تو یہ لوگ اپنا رونا لے کر ان کی بارگاہ میں گئے اور کہتے کہ یا رسول اللہ, ہمارا آپ کا معاہدہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دیکھیے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, اب آپ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ معاہدہ تھا کہ جس نے حملہ خزاعہ پہ کیا حضور اس کے ساتھ اس پر حملہ کر کے اس کا بدلہ لے گئے, اور اگر کسی نے قبیلے بنی بکر پر حملہ کیا تو قریش اس کا ساتھ دے گا, قریش کا حملہ کیا تو بکر ساتھ دے گا. اس طرح کا معاہدہ تھا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارا معاہدہ آپ کے ساتھ ہے, آپ ہمارے ساتھ چلے تو اسے بدلا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پہلے ایک پیغام بھیجتے ہیں قبیلہ قریش کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے پیغام بھیجا اور 3 شرطیں رکھی. پہلی شرط رکھی کہ آپ نے اپنا معاہدہ توڑا, مسلمانوں نے نہیں توڑا. معاہدہ یہ تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, معاہدہ یہی تھا. اور ابھی معاہدہ ہوتے 2 سال ہی ہوئے, سن ہجری 6 میں اپنا معاہدہ ہوا ہے 10 سال کا کہ ہم آپس میں جنگ و قتال نہیں کریں گے, مگر 2 سال میں آپ ہی نے قبیلے خزاعہ پر حملہ کر دیا. تو پہلی شرط یہ کہ جو دیت ہوتی ہے جان کا بدلہ آپ کو دے. 23 لوگ آپ نے مارے ہیں قبیلے خزاعہ کے, تو جا بہت دیا. یہ تھا ان کی نظام کا یہ کسی جاری ہو جانا چاہیے. تو قبیلے قریش کے لوگ 23 لوگوں کا قتل کریں, ان کی دیت میں اس میں خون بہا دیا جائے. ایک شرط یہ. دوسری شرط یہ کہ قبیلے قریش بغیر کا معاہدہ توڑ دیں, آپ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ. قریش کا معاملہ ہے کہ ہم قریش کو دیکھتے ہیں کہ بغیر ہٹ جائے, قبیلے کو بڑھ جائیں, آپ ان کا ساتھ نہ دیجیے, ہم قریش کو دیکھ لیں گے. یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو طے ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ نہیں کریں گے, جو کہ بدشگنی تم نے کی ہے, تم نے صلح کو توڑی ہے, لہٰذا تم ہی اعلان کر کے صلح حدیبیہ کو توڑو. یہ اعلان کر دو جب کوئی صلح حدیبیہ نہیں ہوگی, سب اپنا اپنا دیں گے. کیونکہ اس وقت اسلام کو طاقت تھی, اسلام کمزور نہیں تھا. الحمدللہ اللہ نے طاقت دی اسلام کو. یہ 3 شرط میں جب قاسم بھیجا گیا مکہ کی سرزمین پر اور وہاں کے متکبر سرداروں نے پھر اپنی بدہضمی کا یہ مظاہرہ کیا کہ نبی کریم کے قاسم کی توہین کی, اور کہا جا کے ہمارے نبی سے کہو کہ چونکہ ہم خوب آگ نہیں دے سکتے اس طرح, تو ہمارے خوب آگ دینے سے ہمارے اگر ہم مال کی شکل میں لیں تو ہمارے پاس تو مال ہی ختم ہو جائے گا, اور جا کی شکل کا ہم کا لوگ جانے یہ ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس سے بدہضمی. دوسرا یہ کہ ہم قبیلہ بنی بکر کو نہیں چھوڑیں گے, ان سے ہم پہل نہیں چھوڑیں گے, تو ہماری طاقت نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صلح حدیبیہ توڑ دی جائے, ٹھیک ہے توڑ دیں, ہم جب چاہیں جب ایک دوسرے سے لڑیں, ہم نے تو لڑائی جواب رکھ کیا تھا, اب ٹھیک ہے دیکھتے جس کو جیسا سمجھنا ہے گا, اگر آپ کو ہم سے لڑ کر قبضہ کرنا ہو تو لڑکے ہم تیار. اس طرح سے بھی جو ہے معاملہ بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ اب مکہ کی جانب چلیں اور اب مکے کو اپنے کنٹرول میں بھی لینا ہے اور وہاں سے رکو بھی خالی کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے اس وقت اسلام کو بڑا حکم دیا تھا. یہ سبب بنا بدر, تہذیب, بدشگری جو حدیبیہ کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام لوگوں کو 12,000 کا لشکر لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب رواں ہے. بڑی خدا کے درمیان جو عہد پیمان کیا گیا جس کا ضامن بنتا ہے, جسے پوری فراموش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بدشگری اور بدعہدی کو جو قریش کے لوگوں نے کیا, اس کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ اتنا بڑا لشکر جو ہے حضور لے کر آ گئے. کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا تم نے نادانی تو کی, تم نے بدعہدی کیوں کی, جب یہ معاہدہ تھا
10 سال لڑائی نہیں ہوتی، تم نے 2 سال کی جو ہے بدحیثی کر دی اور تم نے مسلمانوں پر قبیلے خزاعہ پر حملہ کر دیا، مسلمان کو ان کے ساتھ دے گی. تو اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا ہمارے بیچ ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی ہے. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور ابو سفیان نے بدر میں بتایا تھا کہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے اور جب وہ جلال کا محاذ اتنا ابو سفیان سمجھتے تھے اس وقت کوئی ان کا حاصل نہیں تھا. بڑے طاقتور ذہنی سے بہت ذہنی آدمی ہے اور ماحول کو بہت جلدی اپنے کنٹرول میں کرنے کی تعداد صلاحیت سے ابو سفیان کی کہ کس طرح ماحول کو اپنے کنٹرول میں کرے. تو لوگوں کو امید ابو سفیان سے ہوئی کہ ہونا ہو کیونکہ اگر لوگوں نے سمجھایا کہ تم نے غلطی کر دی ہے، اب مسلمان کو مسلمان نہیں رہے کہ تم ان پر جو ہے جا کر کوئی سزا ڈالو. اب تو مسلمانوں کی طاقت آ گئی ہے، سب ان کے کنٹرول جو ہے وہ سلاطین مدینہ ہے، ان کے پاس بڑا کنٹرول ہے. وہ آئی اور ہمیں کنٹرول نہیں ہے، ہماری کو سلطنت کی ضرورت ہو جائے گی. تم نے بڑی نادانی کی ہے جو وجہ کی. اب کیا کیا جائے؟ بتایا جاؤ ابو سفیان کو بھیجو کہ مسلمانوں کو پٹائیں. وہ محمد عربی کے پاس جائیں اور کہیں کہ جو ہونا تھا اسے چھوڑ دیں. اب وہ صلح حدیبیہ کو واپس پھر سے دوبارہ بیٹھ کر صلح کی بات کی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سفیان آئے، حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان اب یہ چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے مدد کی ہے جو ہمارے جانے والوں کے حکم ہوا ہے بلا وجہ کو مارا ہے، کہاں جائے گا ایسا ہوتا ہے. یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. صلح حدیبیہ کا دوبارہ بات نہیں ہوگی. ابو سفیان ابو بکر کے پاس گئے، صدیق اکبر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عثمان کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے پاس گئے اور بھی دیگر صحابہ کے پاس گئے. بڑی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں اور صلح حدیبیہ واپس دوبارہ اس پر بات کی جائے. تمام لوگوں نے وہی کہا کہ اس کی بات کی کہا. سب نے کہا کہ ہماری جانیں ہمارا سب کچھ سب حضور پر ہے، جو حضور نے کہہ دیا ہم تو تیار ہیں کہ حضور کے نام پر وہ کہہ دے تو ہم خود پڑھے، وہ کہہ دے تو بیٹھے. تو اب حضور نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اللہ رسول کے آگے ہم نہیں جاتے. ابو سفیان ایک دم مایوس ہو گئے. یہ ہوا کہ ابو سفیان وہاں سے نہیں پڑا. اب یہاں سے معاملہ یہ بنا کہ کافر کچھ مجھے رہا ہو گیا. ایک وادی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے جو مکہ سے قریب تھے. آپ نے ہمت عملی کا مظاہرہ فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12,000 کا یہ لشکر ہے تو میری ہمت یہ ہے کہ تمام 12 کے 12,000 لوگ اپنا اپنا چولہا رکھ جائیں. یہ حضور کی حکمت کی تعریف دار کہتے ہیں کہ حضور کی یہ حکمت عملی تھی کہ خواب دکھانا. 12,000 آگ روشن کی گئی تو ظاہر سی بات ہے دبدبہ بیٹھے گا. لوگ دیکھیں گے حضور یہ چاہتے تھے کہ مکہ کے لوگ جنگ نہ کریں، جنگ و قتال حضور نہیں چاہتے تھے. حضور چاہتے تھے کہ حضور ہی سرنڈر ہو جائیں اور ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ اپنے مکہ لے جائیں اور ہمیں حضوری طور سے اجازت دیں. کیونکہ وقت تھا کہ حضور احرام باندھ کر صحابہ کے ساتھ پہنچے تھے مکہ. صلح حدیبیہ سے پہلے مکہ پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو چونکہ احرام باندھ کر پہنچے تب بھی انہیں جو ہے صلح حدیبیہ اس وقت اور کہا کہ پہلا معاہدہ یہ ہے کہ آپ کو ہم مکے میں داخل نہیں ہوتے تھے. یہ بہت دل پر لگی کہ حضور کو صحابہ کو ہم احرام باندھ کر آئے تھے اور ہمیں ہماری عبادت کی بھی کرنے کی اجازت نہیں کرتی تھی. یہ عبادت واپس آنا پڑا احرام باندھ کر. تو وہ بھی مسلمانوں کے دلوں میں تھا کہ آپ تو کوئی ہو نہیں سکتا، آپ تو ہم جی بھر کے طواف کعبہ کریں گے، جی بھر کے عبادت کریں. اللہ کو کھانے کعبہ تو ہمارے کنٹرول میں آنے والا ہے. تو حضور نے حکمت عملی کی بغیر لڑائی کے. آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ پیغام اس قدر پرامن ہے کہ اسلام باوجود اتنی قربانیوں کے تب بھی تب و غارت نہیں پسند نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 چولہے جلوائے. جب یہ آگ روشن دیکھی تو ابو سفیان نے دیکھ کر حضرت عباس اس وقت حضرت عباس نکل پڑے حضور کی بارگاہ میں. ابو سفیان کو اور 2 اور لوگوں کو لے کر حضرت عباس آ رہے تھے مدینہ اور اس نیت سے بھی میں ابو سفیان کو حضور کی دعوت میں دے دوں اور ابو سفیان کو سمجھایا کہ بڑے ایماندار آدمی ہو، اچھے خیال کے آدمی ہو، تمہیں اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آتا. سمجھا کر لا رہے تھے کہ حضور کے پاس چلو چل کے اسلام قبول کر دو. ابو سفیان کے سمجھ میں بھی آ گئی تھی. ابو سفیان آئے گی حضور کے پاس. حضور نے فرمایا اے ابو سفیان کیا تمہیں ابھی شک ہے کہ اللہ معلوم کا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ ابو سفیان کہتے نہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ہمیں آپ سے بچا کر. مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا میری رسالت پر گواہی دینے میں کیا قبول ہے؟ کیا تم مجھے رسول نہیں مانتے؟ ابو سفیان نے اس وقت بھی خاموشی اختیار کی. کہا ہاں میں مجھے تھوڑا سا
شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے جو رویہ تھا ان کا، جو برتاؤ تھا، جب وہ اسلام لے آئے تو ان کے اس پرانے رویے کو ختم کر دیا جائے، اس یاد سے نہ کیا جائے، پھر اسلام لانے کے بعد والی کیفیت غائب ہو جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان اسی گفتگو میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے، وہ صحابی رسول ہو گئے، اور پھر اللہ نے ابو سفیان کی قیادت میں کئی اسلامی جنگوں کو فتح کیا۔ ابو سفیان جب مسلمان ہو تو بہت سا فائدہ بھی اسلام کو ابو سفیان کو۔ پھر کیوں ہوا کہ ابو سفیان نے یہ ماحول دیکھ کر کہا کہ اے عباس، تیرے بھتیجے کی حکومت قائم ہوگی۔ تو حضرت عباس نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے ابو سفیان، یہ میرے بھتیجے کی حکومت نہیں، یہ نبوت کی حکومت، یہ نبوت قائم ہو گئی میرے رسول کی، میرے نبی کی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، لوگ سمجھ گئے، اعلان کیا رسول نے مکہ میں داخل ہونے سے، ایک ہیبت تاری ہوئی ہے مکہ پر، کوئی ہمت نہیں کرنا تھا مسلمانوں کے مقابلے کی۔ آپ ذرا دیکھیں اس دور کو 6 سال پہلے کا دور، یہی مسلمان مارے جا رہے تھے مکہ کی سرزمین پر، یہی مسلمانوں کا کوئی اختیار نہیں تھا مکہ کی سرزمین پر، یہی عاشقان رسول کو مارا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، رسول کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی کمزور اسلام پر اللہ نے بدر کے بعد ایسی قوت اللہ کی کہ 6 سال کے بعد پورا مکے کا کنٹرول اسلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور جب مکے میں داخل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس سے قبل جب آپ وادی میں وادی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے کو جنم دیا اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خواب دیکھا تھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ راستے آپ مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں اور راستے میں کتیا نے بچی کو دودھ پلا رہی تھی، وہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہ سب قدرتی مدد تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جنید بن سراقہ صحابی تھے، ان کو وہاں کھڑا کیا، اسلام کی تعلیم دے کے، حضور کی تعلیم دے کے، حضور نے دین کیا کیا ہے وہ دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ 12,000 کا لشکر یہاں سے گزرتا ہے اور یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں، شرارتی بھی ہوتے ہیں، انسان مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں شرارتی، تو عموماً لوگ کتے کو کتیاں کو چھیڑتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں، لوگ ہوتے گزارتے ہیں، کتے کو کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو حضرت جمیل بن سراقہ کو وہاں کھڑا کیا اور فرمایا جب تک یہ 12,000 کا لشکر پار نہ ہو جائے تم اس کتیا کے پاس کھڑے رہنا، خبردار کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، اس کو ستائے۔ جو اسلام میں کتیا کا حقوق سکھائے وہ انسان کا حقوق کتنا سکھاتا ہوگا۔ جس نبی نے ایک کتیا کا اتنا خیال رکھا ہو وہ انسانوں کا کتنا خیال رکھتا ہو۔ آپ اندازہ کریں اسلام کی تعلیم کو دیکھیں۔ بہرحال کام وہاں سے گزرا، آپ نے مکے کی سرزمین میں روانہ ہوئے پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، ہمارا معاملہ تم سے جنگ کرنے کا نہیں، بس آپ ہمیں کلی طور سے ہمارے رب کی عبادت کرنے کی اجازت دو اور اس مکے کو ان باطلانہ خداؤں سے تم دور کر دو۔ میں پاک کرنے آیا ہوں جس کعبے کو میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جد اعلیٰ کے ذریعے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہاں اپنے بتوں کو رکھا ہے، اسے تم آزاد کر دو اور اسلام کا جھنڈا نصب کر دیا گیا۔ اگر تم چاہو تو جنگ کے ذریعے، تو اگر تم چاہو تو پوری سرنڈر ہو جاؤ، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر دے اس کو امان، اور جو اپنے ہتھیاروں کو رکھ کر بغیر ہتھیار کے ہو جائے اس کو امان۔ تو حضور کا دعویٰ تھا، اگر حضور جبر کرنا چاہتے اسلام میں جبر ہوتا تو 12,000 کا لشکر تھا اور مکہ کے لوگوں کو پیس کے رکھتے تھے، مگر حضور دے گیا لیکن اس انداز سے امن کی بات کرتے۔ حضور کہتے تھے کہ آج کوئی جنگ نہیں، آپ لوگ اپنے ہتھیاروں کو رکھو، آپ کو کچھ نہیں کیا جائے، آپ اپنے دروازوں کو بند کر کے مقابلے میں آؤ تو پھر لڑو، اور تم اگر مقابلہ کر سکتے ہو اس طاقت کا تو پھر آ جاؤ سامنے۔ مگر حضور نے فرمایا کہ اگر تم خانہ کعبہ میں چلے جاؤ تو امان۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کی بڑی یہاں پر عزت ہے ان کے لیے، اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امان، تو ابو سفیان کا بھی دل تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ تو حضور پاک نے یہ بھی اعلان کر دیا، حالانکہ وہ ابھی آپ کے اسلام میں آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان۔ یہ تھا حضور کا جگر، یہ بہرحال
پھر وہ وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عرب شہر حرم میں پہنچے اور پھر آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بیان کیا، بلایا اور کہا ہے بلال اب آؤ، اور کہا کھانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آج اذان ہو۔ وہ وقت تھا کہ حضرت بلال کی نیچی پیٹھ پر پتھر رکھ کر گرم ریت پر حضرت بلال پر کسی مکہ کی سرزمین پر سلوک کیا گیا۔ اب وہ دور اللہ نے لایا 6 سال کے بعد کہ وہ بلال جسے ترکوں میں رکھا گیا تھا اسے کھانے کعبہ میں بٹھایا جا سکتا، اس بلال کو کھانے کعبہ میں بٹھایا گیا۔ 21 رمضان تھا، رمضان کا مہینہ 21 رمضان 8 ہجری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروایا۔ حضرت بلال نے کھانے کعبہ کی چھت پر اذان دی اور پھر وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما کر کے مکے کو اپنے کنٹرول میں کیا، طواف کعبہ کیا، عبادتیں کی اور اپنی چھڑی سے جو ہے حضرت اسود کا استعلام کیا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب فرمایا، اعلان کیا کہ تمام مکہ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں آ گئے ہیں سب کے لوگ سب آ جائیں گے۔ اب تمام لوگ دہشت میں تھے، کیا حضور بلا رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم سب بدلہ دیا جائے گا، ہمارے ساتھ کیا رسول کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے حضور کو مارا ہے، جنہوں نے حضور کے چاہنے والوں کو مارا ہے، جنہوں نے گالیاں دی ہیں، آج جب وہ قبضے میں آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا نہ کیا جائے گا۔ سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ آج تو ہمارے ساتھ کم سے کم ہر شخص یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ ہمیں کم سے کم قید تو ضرور کیا جائے گا، قید تو ضرور رکھا جائے گا، اور اتنا تو نہ مارے تو نہ مارے، کم سے کم ہمیں شہر بدل کیا جائے گا، شہر کے باہر کر دیا جائے گا، یہ جو یہاں سے مگر اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی رحمت بنا کر دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے، یہ تو آج ہمارے سبق آ گئے ہیں، ہمارے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دوست سے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا قصاص دینے چھوڑ دیں، یہ جو پیسہ آئے گا مسلمانوں کے جو شہید ہوئے تھے انہیں بیت المال کے حوالے سے دے دیا جائے، جنگی سامان خرید دیا جائے، طاقت ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ یہ اللہ اور رسول کے خطرناک دشمن ہیں، ان کے اس دور کو بلایا نہ جائے جس دور میں انہوں نے آپ کو گالیاں دی، وہ دور ہماری آنکھوں میں خون لا دیتا ہے کہ جب انہوں نے آپ کے کپڑے پکڑ کے کھینچ کے آپ کو پاگل کہا، وہ دور ہماری آنکھوں سے خون اتار دیتا ہے جب انہوں نے آپ کے آگے خون کی سور کے خون ڈالے تھے، وہ دور ہمارے دلوں کو بگاڑ دیتا ہے جب انہوں نے آپ کے آگے کانٹے بچھائے تھے۔ سرکار ان سکون اور ستم کو فراموش نہ کیا جائے، آج کے دن انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے، ان کی گردن نکل کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، عثمان غنی سے مشورہ ہوا کیا کیا جائے۔ عثمان غنی نے بھی یہی دلخراش بات کہی کہ آقا ہم تو آپ پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس لمحے کو، ان باتوں کو کیسے بلا سکتے ہیں جن وقت انہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی۔ آقا آپ غریب ہیں، آپ غریب ہیں، مگر ہمارے دل نہیں مانتے۔ جب ہم اس خیالوں کو سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے ایسی بربریت کی ہے تو آقا یہ ہمیں ذرا اچھے نہیں لگتے، ہم چاہتے ہیں کہ بس انہیں ختم کر دیا جائے گے، کوئی ذرہ برابر معافی کی حقدار نہیں ہے۔ وہ ظالم بھی یہ سمجھتے تھے کہ واقعی محمد بن عبداللہ پر جو ظلم ہم نے کیا ہے معافی کے ہم حقدار نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہ بات کے قائل تھے کہ ہم نے سکھ ہی ایسا کیا ہے۔ حضور پاک نے پھر سکوت اختیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا، علی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ذوالفقار تو اس بات کے منتظر ہے کہ آپ اجازت دیں اور ان کی غلطوں کو میں غلط کر دوں، اس لیے کہ میں بھی اس چیز کو سوچ کر کانپتا ہوں کہ انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، کچھ کم نہیں سنایا انہوں نے آپ پر، ہمارے سامنے کی ساری باتیں ہیں جو ظلم انہوں نے آپ پر کیا ہے، برائی کی جانے والی چیز ہے، اس لیے سرکار انہیں تباہ کرتے ہوئے ختم کر دیا جائے تاکہ نہ یہ رہے گے نہ ان کو یادیں آئیں گے۔ اسلام کے دامن میں بڑی وسعت ہے، اسلام کے دامن میں بڑی محبت ہے، اسلام آیا ہی وقت کو قائم کرنے کے لیے ہے، اسلام کو بھیجا ہی گیا ہے انسانیت قائم کرنے کے لیے۔ نبی کریم نے بطور مشورہ سب سے مشورہ لیا، جب آخر میں بات حضور کے فیصلے کی آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ تمہارا ظلم تھا، وہ تمہارا کردار تھا، دان اگر محمد عربی کی ہے تو اللہ نے مجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ آج میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس طرح تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد پیدا کیا
جنہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے سے ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے، حضور کی اس طرح اعلانیہ معافی سن کر ان کے دل پسیج گئے، وہ کٹھر دلوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کے تصورات سے بھی باہر کام تھا، وہ تو خیال ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ ہوگا، حضور نے معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کئی لوگ حضور کے دعوت میں آ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ جو اسلام اتنے ظلم کے بعد معاف کر دے وہ سچ ہو سکتا ہے، وہ حق ہو سکتا ہے۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد اس نبی نے معافی دے دی، وہ نبی برحق ہے، وہ نبی سچ ہے۔ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر دامن میں آ گئے، پھر یہ اسلام کی بہاریں تھی۔ اللہ کے رحمت میں 21 رمضان آج تھی جب اللہ نے بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ عطا فرمایا۔ فتح مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، فتح مکہ کا وہ عظیم پیغام ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے لوگوں سنو، اب مکہ فتح ہو گیا، کسی عالمی کو کسی اجنبی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں۔ انسان کا مقام ذوق و تقوی سے ہے۔ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ گورے کو کالے پر کوئی اہمیت نہیں، امیر کو غریب پر کوئی اہمیت نہیں، فقیر کو امیر پر، امیر کو فقیر پر کوئی قبیلے قبائلی جنگیں ختم کر دو، کوئی قبیلہ کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کوئی قبیلہ اپنی کوئی حریت نہ بنائے، بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو جس میں تقویٰ بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک مکرم ہو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے وقت جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ جتنا متقی انسان ہوگا اتنا اللہ کا قریب ہوگا۔ اب کوئی مال و دولت پر، کوئی ثروت پر کوئی فوقیت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا تمام روایتیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، ساری روایتیں غلط، جو میں کہوں وہ حکم چلے گا، وہ نافذ کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو نبی دے اسے لے لو، ساری روایتیں باطلہ آج سے ختم۔ مکہ کی صرف 2 روایت ہمیشہ قائم رہے گی، ایک کعبے کی تولیت اور دوسرا یہاں پر آنے والوں کو پانی پلانے کی رسم جو برسوں سے چلی آئے گی۔ آج وہ چیز ہے، کعبے کی تولیت آج بھی ہوتے ہیں اور وہاں آج بھی لوگوں کو پانی بہت پلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جا کر اللہ سب کو سنت پر پہنچائے کہ آج یہ نظام قائم ہے کہ لوگ وہاں پانی پلاتے ہیں۔ تو حضور نے اسی وقت بیان کر مکہ فتح ہوا تھا، نبی فرما دیا تھا۔ یہ 2 روایت جو صحیح ہے یہ قائم رہے گی، اس کے علاوہ جتنی روایات تھی ساری روایتیں ختم، اسلام کا نظام قائم ہوا۔ اس طرح مکہ فتح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک نظام قائم کیا۔ اللہ کا محرم یہ تھا وہ دور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکہ کو فتح کیا۔ اور حضور فتح مکہ کے وقت کی جو الفاظ میں سرکار کے ہمیں بہت درس دیتے ہیں۔ معافی در اسلام کا شعار ہے۔ ہم ذرا سے باتوں میں اپنی بہنوں سے رشتے توڑتے ہیں، بھائیوں سے رشتے توڑتے ہیں، رشتے داروں سے رشتے توڑتے ہیں۔ آپ حضور کی جگر کو دیکھیں، حضور کو دیکھیں کہ گالیاں دینے والوں کو حضور نے معاف کر دیا اور اپنے گلے سے لگا دیا۔ معافی سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، درگزر سے رشتے طاقتور بنتے ہیں، انتقام سے رشتے طاقتور نہیں بنتے، ناراضگیوں سے رشتے نہیں بدلتے، بلکہ معافی اور درگزر کا مظاہرہ کرنے سے رشتوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تعلق میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیغام ہے فتح مکہ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صرف 5 منٹ میں آپ کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ختم کروں، کیونکہ یہ ہمارے لیے جو فتح مکہ کا دن ہے، یہی اس رمضان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وفات کا دن ہے۔ حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اسلام میں ساتھ دینے والا حضرت علی تھی۔ 10 سال کی عمر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اسلام کی طاقت دی۔ آپ جب تمام قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اللہ نے فرمایا ہے حبیب تم میرے دین کی دعوت سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتاؤ کچھ کون سا دین لے کر آئے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی جاؤ سب خاندان والوں کو جمع کر دو۔ حضرت علی نے سب کو جمع کر دیا، سب لوگ آگے جتنے رشتے دار ہیں، جتنے تعلقات ہیں خاندان کے تھے، سارے کے سارے آ گئے۔ حضور نے سب کو سامنے کی رپورٹ کے اعلان کی، کہا کہ دیکھو میں رسول اللہ سے بھیجے کو یہ دین میں لے کر آیا ہوں، بتا رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے انکار کر دیا، جس نے کہا کہ تمہارے ساتھ میں کرتی تو نہیں کی باتیں کرتے۔ حضور
دین لائے، میں آپ کے دین کو مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بڑا مقام آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی کو اللہ نے وہ مقام کا فرمایا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے وہ کی عبادت ہے، منظر کو وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نظر رکھنا عبادت۔ علی ایک ایسا نام ہے جسے آپ محمد لفظ بھی کہیں تو نہیں نکلتا۔ محمد جس کو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں پانی وانی، آپ کہیں پانی، آپ کو اسے کہتے ہیں پانی وانی پلاؤ، چائے میں پلاؤ، تو چائے کو سمجھ میں آتا ہے وائی کیسے، پانی سمجھ میں آتا ہے وائی کیسے، کھانا وانا ہم بولتے ہیں ہم کو اس میں محمد لفظ۔ تو علی میں جب بھی کہیں تو علی ولی ہوتا ہے، کبھی نہیں نکلتا۔ آپ اگر کہیں محمد لفظ میں بھی علی کا نام نہیں نکلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان ہے۔ آپ کی کا قتل 21 رمضان کو دوسرے کی جامع مسلم میں ہوا، اور ایک منافق نے جو خارجی تھا اس نے ایک خنجر میں زہر آلود خنجر نماز فجر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ میں مختصر یہ بات بتا رہا ہوں، دعا کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کا ایک فتنہ تھا۔ یہ حضور کی بشارت کی کہ بہت لمبا ٹاپک ہے، مختصر یہ کہ خارجی فتنہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کا مخالف ہوا، ایک رافضی فتنہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کا بڑا حامی ہوا، اور اس قدر کو چاہنے والے تھے کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا کہا۔ کہا علی ہم آپ کو خدا کہتے ہیں، آپ خدا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں خدا میں نہیں، خدا خدا ہوا ہے جو میرے رسول نے بتایا، جس کی شہادت رسول نے کی۔ تو ایسے چاہنے والے تھے ان لوگوں نے حضرت علی کو خدا کہا۔ حضرت علی کو ان کا خاتمہ بھی کیا۔ خارجیوں نے حضرت علی اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت امیر معاویہ تینوں کو قتل کرنے کی ایک ناپاک سازش کی۔ بصرہ میں حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا گیا، یمن میں حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے شخص، تینوں کو فجر میں بھیجا گیا۔ اور تینوں کے اس وقت کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، میں حضرت علی کی شہادت بتانا چاہتا ہوں۔ تینوں خارجی تھے، منافق تھے، تینوں نے خنجر خون آلود زہر آلود خنجر لے کر تینوں پوری مکمل پلانی کے ساتھ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کی جانب سے طے تھی۔ حملہ کیا گیا، حضرت علی شہید ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رمضان کو شہادت واقع ہو گئی۔ مگر حضرت امیر معاویہ کی اللہ کی جانب سے شہادت کی شہادت تھا، مگر یہ کہ حضرت معاویہ پر حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ اور حضرت عمرو بن عاص کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت اللہ کی جانب سے طے نہیں تھی، اس لیے حملہ کرنے والا فجر میں پہنچا، مگر حضرت عمرو بن عاص کسی سبب سے فجر کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے، اس طرح حضرت عمرو بن عاص شہید ہو گئے۔ حضرت علی کی شہادت کی، حضرت علی کا بڑا مقام ہے۔ حضرت علی کی کل فاتحہ کریں تمام مومنین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد بھی ہیں، رشتے میں بھائی بھی ہیں، اور آپ سے بڑی فتوحات بھی ہوئی ہیں۔ آپ کی حکمت عملی سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا ہے۔